أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. سورہ ہود آیت نمبر 32. پہلا واقعہ قصص الانبیاء میں جو سورہ ہود کے اندر بیان ہوئے ہیں اس کا ذکر آ رہا ہے. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، ہر چیز بتائی، ہر چیز سکھائی. اس کے بعد سارے دلائل اور ساری باتیں ہونے کے بعد لوگوں کا رویہ یکسر تبدیل ہوا. وہ کہنے لگے یا نوح، انہوں نے کہا یا کہنے لگے یا نوح، اے نوح علیہ السلام. قد جادلتنا، قد جادلتنا، قد آتا ہے تحقیق کے لیے. مگر یہ جو تحقیق ہے نا، یہ لفظ تحقیق ایک ٹرمینالوجی ہے، ایک ٹرمینالوجی ہے. کسی فیکٹ کو بیان کرنے کے لیے جو ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے عربی کے اندر، اس کو لفظ قد سے تعبیر کرتے ہیں. ہمارے اردو تفاسیر کے اندر قد کا جو لفظ ہے اس کے نیچے عام طور پہ ترجمہ ہوتا ہے تحقیق کے. مگر آج کی جنریشن یا آج سے پیچھے کی جنریشن، بلکہ جس زمانے میں پڑھ رہا تھا، قد تحقیق کے، قد جادلتنا، آپ نے ہم سے جھگڑا کیا، تو یہ تحقیق کے کا ترجمہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو اصل جو قد ہے وہ فیکٹ کی ڈسکرپشن کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ بات پکی ہو چکی ہے. کسی بھی فیکٹ کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ آپ، جو ورڈنگ آپ یوز کریں گے وہ قد کے ترجمے میں آئے گی. لہذا کوئی بھی لفظ آپ استعمال کیجئے، مگر فیکٹ کی ڈسکرپشن کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا وہ لفظ اس کا ترجمہ ہوگا. یعنی یہ بات پکی ہو چکی ہے، یہ بات ثابت ہو چکی ہے. قد جادلتنا، قد جادلتنا، بے شک تم نے ہم سے جھگڑا کیا. قد تحقیق کے، یہ بات پکی ہو چکی، یہ بات ثابت ہو چکی، یہ بات فیکٹ ہے کہ قد جادلتنا. جادل کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو، اور تا مطلب آپ نے جھگڑا کیا، نا مطلب ہم سے. قد جادلتنا، آپ نے ہم سے جھگڑا کیا. الگ الگ لفظ ہم نہیں سیکھ رہے یہاں پر، بلکہ ایک بنیادی موٹی موٹی چیز ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں. قد جادلتنا، آپ نے ہم سے جھگڑا کیا. فأکثرت جدالنا، فأکثرت جدالنا، اور بہت زیادہ جھگڑا کیا. اور آپ نے ہم سے بہت زیادہ جھگڑا کیا، صرف جھگڑا نہیں کیا بلکہ بہت زیادہ جھگڑا کیا. یہ ہے غیر لفظی ترجمہ، لیکن اصل معنی اس کا یہ نہیں ہے. یہاں جدال مطلب مباحثہ، جدال کا معنی ہے مباحثہ. تو آپ نے ہم سے مباحثہ کیا اور بہت زیادہ مباحثہ کیا. آپ نے ہم سے بات چیت کی اور بہت زیادہ بات. دیکھیں، اہل حق اور اہل کفر کے درمیان جب بات ہوتی ہے تو اہل حق کے دلائل ختم نہیں ہوتے، کیونکہ ایک تو دلیل ہوتی ہے، دوسری اس کی تائید ہوتی ہے، پھر اس کی تائید ہوتی ہے، پھر اس کی تائید ہوتی ہے. تو اہل حق کے دلائل کبھی بھی ختم نہیں ہوتے.
تو اکثر تجدل ہے۔ ایک ہوتا ہے مناظرہ۔ مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ مد مقابل تحقیق حق کے لیے مقابلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے مجادلہ، مد مقابل اپنی بات منوانے کے لیے بحث کرتے ہیں۔ مناظرے میں ایک دوسرے کے سامنے دلائل رکھے جاتے ہیں، جبکہ مجادلے میں ایک دوسرے کے سامنے دلائل نہیں رکھے جاتے بلکہ دوسرے کو منوایا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مجادلہ۔ کوئی سالک اپنے شیخ سے بات کرتا ہے تو وہ مناظرہ کر رہا ہوتا ہے، یعنی دلائل دے رہا ہوتا ہے اپنے اس چیز کی، اور شیخ اس کو جواب دے رہا ہوتا ہے۔ دونوں کی نیت ماننے اور منانے کی ہوتی ہے، جبکہ مجادلہ میں سامنے والے کی نیت ماننے کی نہیں ہوتی۔ بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، لیکن لفظ مجادلہ، جادلتا نا، مجادلہ، اس کو سمجھیں ذرا۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها۔ 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور 28ویں پارے میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی۔ ایک خاص قسم کی طلاق تھی، ٹھیک ہے، جس کو زہار کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے بیوی ہمیشہ کے لیے شوہر کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرنے لگے۔ آپ اللہ سے کہیں فیصلہ تبدیل کریں۔ جس لفظ سے اس نے طلاق دی ہے نا، اس سے طلاق نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اللہ سے بات کریں۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، یعنی وہ ماننے کے لیے نہیں آئی تھی بلکہ وہ اپنا فیصلہ منوانے کے لیے آئی تھی۔ تو قد سمع اللہ قول التي تجادلک، تجادلک، مجادلہ کر رہی تھی، جادلتنا۔ فریقین اپنی بات منوانے پر مصر ہوں، سامنے والے کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو اس کو مجادلہ کہتے ہیں۔ لفظ بہت سے مقامات پر آئے گا، آپ کو لفظ جدال کے حوالے سے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو آپ نے ہم سے مباحثہ کیا، آپ نے ہم سے مجادلہ کیا، یعنی آپ نے اپنی بات منوانے کی کوشش کی، ہم نے اپنی بات منوانے کی کوشش کی، ماننے کا عنصر اس نے نہیں تھا۔ لہٰذا ذہن میں رکھیں، کوئی ملحد آپ کے سامنے اعتراض کرتا ہے کہ تمہارے پیغمبر تو لوگوں سے جھگڑے کیا کرتے تھے، دیکھو قرآن میں لکھا ہے، اس کی بنیادی وجہ اس کو لفظ مجادلہ کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا کہ لفظ مجادلہ کیا ہوتا ہے اور مجادلہ کے کیا معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، فَأْتِنَا آپ لے آئیے، بِمَا تَعِدُنَا جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، بِمَا تَعِدُنَا اس چیز کو لے آئیے جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، یعنی عذاب لے کر آ جائے۔ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ ان کنت من الصادقین کے لفظ کا ترجمہ تو آپ کو آ ہی گیا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہیں تو آپ لے آئیے ہمارے پاس۔ یہ اہل کفر کی ریت ہے کہ وہ جلد بازی کرتے ہیں، اہل کفر کی ریت ہے کہ وہ صرف اپنے دماغ میں آئی ہوئی باتوں پہ چلتے ہیں، وہ دلائل سے صرف نظر کرتے ہیں، یعنی پر دلائل پر دھیان نہیں دیتے، دلائل پر دھیان نہیں دیتے، بلکہ بس ان کو اپنی بات منوانی ہوتی ہے، اپنی بات ثابت کرنی ہوتی ہے۔ یہ اہل کفر کی ریت ہے، انہی کا طریقہ ہے۔ تو کہنے لگے بھی ٹھیک ہے، آپ ہماری بات نہیں مان رہے، ہم آپ کی بات نہیں مان رہے، تو ٹھیک ہے، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کی بات نہیں مانیں گے تو عذاب آئے گا، تو ٹھیک ہے، لے آؤ عذاب۔ کہنے کو یہ بات بڑی واضح ہے، بڑی دو ٹوک ہے، کہ ان کا مطالبہ بالکل صحیح تھا، مگر
یاد رکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ صرف تھیوریٹیکل ثابت ہوتی ہے، صرف تھیوری سے ثابت ہوتی ہیں، جب ان کو آپ ریئلٹی میں لے کر جائیں گے تو وہ کبھی بھی ثابت نہیں ہوگی، صرف تھیوری میں ثابت ہوتی ہیں، تھیوری سے ہٹ کے وہ ثابت نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے۔ بلکہ تھیوری اور ریئلٹی کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا فیکٹ کھڑا ہوتا ہے۔ آج آپ نے بچپن سے کہانی سنی ہوگی، وہ کہانی آج آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ شیخ چلی کی کہانی آپ نے سنی ہوگی۔ شیخ چلی کی کہانی ہمارے بڑوں نے ہمیں سنائی ہے کہ شیخ چلی کے خواب، ریئلٹی اور تھیوری دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس کی ریئلٹی کیا ہے، اس کی تھیوری کیا ہے؟ تھیوری یہ ہے کہ تیل کا کنستر، ایک بند عورت نے کہا کہ مجھے لے کے جاؤ تیل کا کنستر، اور جی جزاک اللہ، یہ آپ نے اچھا کیا ساتھ ساتھ بول رہے ہیں، تو آپ کو نیند نہیں آئے گی، ورنہ نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک عورت نے کہا تیل کا کنستر وہاں تک پہنچا دو، کہا کتنے روپے دو گے، کہا 10 روپے دیں گے۔ اس نے کہا 10 روپے کے درجن انڈے آئیں گے، درجن انڈے پڑوسی کی مرغی کے نیچے رکھوں گا، اس میں سے 12 بچے نکلیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر 12 بچے جو ہے وہ بڑھیں گے، 12 بچے بڑھیں گے، اور کرتے 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 میرا پورا فارم بن جائے گا، پھر اس سے بکریوں کا بناؤں گا، ٹھیک ہے؟ پھر اس سے گایوں کا بناؤں گا، ٹھیک ہے؟ اس سے پھر میں سواری کا سیٹ اپ بناؤں گا، اور ٹریول ایجنٹ بنوں گا، کروڑوں کماؤں گا۔ تھیوریٹیکل یہ بالکل صحیح ہے، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، اور ہر بندہ ایسے ہی آگے بڑھتا ہے، تھیوریٹیکل بالکل صحیح ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے جس کو آگے بڑھنا ہے اس کو یہ شیخ چلی کا خواب دیکھنا پڑے گا، جس کو آگے جانا ہے اس کو شیخ چلی کے خواب دیکھنے پڑیں گے۔ مگر یاد رکھیے خواب، تھیوری اور ریئلٹی، اس کے درمیان ایک بہت بڑی حقیقت کھڑی ہوئی ہے۔ خواب اور تھیوری کے درمیان ایک بہت بڑی چیز کھڑی ہے جس کا نام ہے صبر، جس کا نام ہے استقامت، جس کا نام ہے آزمائش۔ چنانچہ یاد رکھیے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا کہہ دینے سے سب کچھ نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے درمیان ایک بہت بڑی حقیقت کھڑی ہے، کروڑوں لوگوں کی زندگی کھڑی ہے، اللہ کا عذاب کھڑا ہے۔ چنانچہ پیغمبر نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہاری بات اپنی جگہ پر، تو یاد رکھیے بچے، میں اور آپ بچے تھے کسی زمانے میں، آج بھی بچے ہی، اپنے کون سے ہمارے اندر اتنی عقل آ گئی ہے، لیکن لیکن میرے ساتھ جتنے بھی لوگ پڑھ رہے ہیں تقریباً سب بھی 20 25 30 پلس ہیں، تو ان لوگوں کو یہ بات بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گی کہ بچپن میں بہت دفعہ ایسا ہوا کہ دماغی دلائل کے اندر ہم سچے تھے اور ہمارے والدین غلط تھے، جو دماغ میں دلائل چل رہے تھے اس میں ہم صحیح تھے اور ہمارا ٹیچر غلط تھا، مگر جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں وہ اپنے دماغی دلائل بالکل جھوٹے اور بے ہنگم اور بے وقوفانہ نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دماغی دلائل، بھئی یہ کوئی عبدالعزیز کر کے اپنا جو ہے وہ موبائل سنبھالے، ذرا دیکھیں کسی اور کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، اب نشان لگ رہے ہیں، کیونکہ میں آڈینس سے پین یوز کر رہا ہوں تو اس وجہ سے میں وہ اس کو آف نہیں کر سکتا۔ تو قال، تو آپ نے ان کو فرمایا انما یأتیکم بہ اللہ، دیکھو یہ عذاب لے کے آنا میرے بس میں نہیں ہے، میرے بس میں تھا دلائل دینا، وہ دلائل میں نے تم کو دیے ہیں۔ فرمایا کہ انما یأتیکم بہ اللہ، اس کو تمہارے اوپر لے کر آئے گا، بہ اللہ، اللہ کی ذات، انشاء اگر وہ چاہے، اور اگر اس نے چاہ لیا، وما انتم بمعجزین، وما انتم بمعجزین، تو تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں، تم اس کے عذاب کو نہیں روک سکو، اس کا جب عذاب آ گیا تو پھر آ گیا، تم لوگ اس کو عاجز نہیں کر سکتے، تم لوگ اس کو بے بس نہیں کر سکتے، اس کے سامنے تم ہی بے بس ہو۔ باقی کیا ہے؟ ولا
ولا ينفعكم نصحي ولا ينفعكم نصحي، اور نہیں نفع دے گی نصحی تم کو، نصحی میری نصیحت، ان اردت ان انصح لكم، اگرچہ میں اس بات کا ارادہ کروں کہ ان انصح لكم، کہ اس کے ذریعے سے تم کو فائدہ پہنچاؤں. ٹھیک ہے، یعنی نہیں فائدہ دے گی تم کو میری نصیحت اگر میں یہ ارادہ کروں، اگر میں ارادہ کروں کہ یہ نصیحت کروں تم کو. ولا ينفعكم، اور نہیں نفع دے گی نصحی، ولا ينفعكم، اور نہیں نفع دے گی تم کو نصحی میری نصیحت، ان اردت، اگرچہ میں اس بات کا ارادہ بھی کروں کہ انصح لکم، کہ تم کو اس سے صحیح کر دوں، تمہاری اس سے اصلاح کر دوں، تمہیں اس سے فائدہ دوں. ان کان، کب، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ یہ چاہے، ان کان اللہ، اگر اللہ یہ چاہے، یریدو، ان کان اللہ یریدو، اگر اللہ یہ چاہے کہ ان یغویکم، کہ وہ تم کو گمراہ کر دے. ٹھیک ہے جی، اب ترجمہ سمجھیے. اس آیت کا ترجمہ تھوڑا تبدیل ہوگا الفاظ کی ترتیب کے طرف. ان کان اللہ یرید، اگر اللہ یہ چاہے، ان یغویکم، کہ وہ تم کو گمراہ کر دے، تو ولا ینفعکم نصحی، تو تم کو میری نصیحت کوئی فائدہ نہیں دے. ان اردت ان انصح لکم، اگرچہ میں اس بات کا ارادہ کروں کہ تم کو نصیحت سے فائدہ پہنچاؤں، یعنی تمہارے اوپر عذاب لانا بھی میرے اختیار میں نہیں ہے، اور تم کو نصیحت کر کے ہدایت دینا وہ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ دوبارہ سمجھاؤں شاید کے ترجمے کے حساب سے. آیت واضح کر رہی ہے انک لا تہدی من احببت. اس نوعیت کی آیات آپ ساتھ ساتھ لکھا کریں. ٹھیک ہے جی، بیاض میں آپ لکھا کریں انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، جس کو چاہیں آپ ہدایت، ولکن اللہ یہدی من یشاء. وہ دیکھو مولوی کا بچہ گمراہ ہو گیا، اس نے کیسی گندی تربیت. نہ 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 نہ، اللہ چاہے ڈاکٹر کا بچہ عالم بن جائے، اور عالم کا بچہ ڈاکٹر بن جائے. عالم کا بچہ حافظ نہ بنے، چور بن جائے. ٹھیک ہے، اور چور کا بچہ عالم بن جائے. اللہ چاہے تو سب کر سکتا ہے، ہدایت اللہ کے اختیار میں. حضرت ابراہیم کے والدین گمراہ تھے نا، اور حضرت ابراہیم کتنے بڑے پیغمبر بنے. تو یہ چیز ہے. تو یہ سمجھایا گیا کہ ہدایت اللہ کے اختیار میں، اور پیغمبر کو یہی کہا گیا کہ آپ ان کو یہ سمجھیے کہ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، اور جب ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے تو انسان اس کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتا، بالکل بے بس ہے. کہ اللہ تمہیں گمراہ کر دے تو کسی کی نصیحت کام نہیں آنے والی. جی مانا تو صحیح ہے، لیکن ترجمہ جو ہے وہ ترجمہ یہ نہیں ہے. ترجمہ تو وہ ہے نا جو ترجمہ واضح ہے، جو میں نے آپ کے سامنے اوپر آیت کے اندر آ گیا. ٹھیک ہے، ہاں بات تو مضمون تو وہی ہے جو آپ نے بیان کیا. کیوں جی ایسا کیوں ہے؟ فرمایا کہ ایسا اس لیے ہے کہ وہ ہوا ربکم، وہی تمہارا پروردگار ہے، وہ تم سے جو چاہے گا تم کو وہ کرنا ہوگا. اور اللہ کی یہ چاہت بندے کے اختیار پر محمول ہے کہ بندہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. فہدیناہ النجدین، ہم نے تم کو دو راستے دکھائے ہیں، تو لہٰذا تمہارے سامنے دو راستے ہیں. اب تم جو کام کرو گے اس کے اعتبار سے تمہاری ہدایت کا سامان ہوگا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. بات چل رہی تھی، بات چلتے چلتے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف موڑ دی. اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ. یہ درمیانے کلام میں بات کرتے کرتے ایک الگ بات لے کر آ گئی. تو اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں، تو تفصیل سمجھا چکا ہوں. نہ سمجھ میں تو وہ الگ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، گروپ میں سوال کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں. ام یقولون افطرا، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ افطرا ہو، کہ یہ گھڑا ہوا ہے قرآن، یعنی جو واقعہ آپ سنا رہے ہیں یہ گھڑا ہوا ہے. تو آپ کہیے ان افطریتہ،
اگر میں نے کھڑا ہوا ہے فعلی اجرامی، تو اس کا جرم میرے ذمہ ہے، وانا بری مما تجرمون، لیکن جو جرم تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں۔ جو کفر تم کر رہے ہو اس کفر سے میں بری ہوں، یعنی اتنا سا سمجھے، ایک چھوٹی سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص سزائے موت کا مجرم ہے اور پھانسی کاٹ کی طرف جا رہا ہے، اور وہ ایک دن اور ایک رات کے قیدی کے اوپر ہنس رہا ہے، بے وقوف دیکھ کیا ہے، ہنس گیا نا، آخر کا تو جیل میں آ گیا نا، دیکھ تجھے کتنی بڑی سزا ہوئی ہے۔ ارے میاں، آپ کو تو پھانسی کی سزا ہوئی ہے، آپ تو بھی پھانسی کے کٹہرے کی طرف جا رہے ہیں، ابھی آپ مرنے والے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے یہ کر رہے ہیں، تو اگر میں نے یہ گھڑا بھی ہے تو ٹھیک ہے، اس کا جواب تو لاؤ، لیکن جواب تو یہ لوگ لائے نہیں۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ ٹھیک ہے، ام یقولون افترا، قل افتریت فعلی اجرامی، میرے اوپر اس کا جرم ہے، میرے اوپر اس کا گناہ ہے، وانا بری مما تجرمون، لیکن جو تم کرتے ہو میں اس سے بالکل بری ہوں۔ اللہ اکبر، عذاب الہی کی تیاری، اللہ اکبر۔ میں نے کچھ اس کے حاشیے دیے ہوئے ہیں، وہ آپ اس کو پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ اس سے سمجھ میں آ جائے گی، مزید بھی تھوڑی سی وضاحت ہے، وہ تھوڑی سی وضاحت آپ کو اور بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ ترجمے کے حوالے سے اتنی سی بات چلیے، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور وہی نازل کی، وہی نازل کی گئی، إِلَى نُوحٍ، حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، کیا؟ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمٍ، کہ آپ کی قوم میں سے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ سوائے ان لوگوں کے کہ من آمن، من قد آمن، جو ایمان لا چکے، جو ایمان لا چکے بس وہی ایمان لے کر آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائیں گے۔ فلا تبتئس، آپ غمگین نہ ہوں، بما کانوا یفعلون، جو یہ لوگ کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ بالکل بھی غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی، وَاصْنَعْ بنائیے، تیار کیجئے، وَاصْنَعْ صنعت سے ہے، صنعت جیسے ہم کہتے ہیں یہ کپڑے کی صنعت ہے، آج کل تو صنعت کی جگہ پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے فیکٹری، فیکٹری، ورنہ پہلے صنعت کار کا لفظ عام تھا ہمارے اردو کے اندر، ٹھیک ہے، تو صنعت جو ہے یہ وصنع اس لفظ سے نکلا ہوا اردو کا لفظ ہے، جو کہ آج کل انگلش کے فیکٹری میں تبدیل ہو چکا ہے، تو اردو کا جو اصل لفظ ہے وہ صنعت کار ہے، یعنی فیکٹری مالک ہے، تو اردو کا لفظ صنعت، صنعت کہتے ہیں کسی چیز کو بنانا، ٹھیک ہے، یعنی کپاس ہے، کپاس سے کپڑا بنانا، کپڑے کی صنعت ہے میری، ٹھیک ہے، کپاس سے کپڑا بنانا، لکڑی سے فرنیچر بنانا، ٹھیک ہے، تو یہ وصنع، صنعت اس کو کہتے ہیں۔ وصنع الفلک بأعیننا، بنائیے، اب یہ وہ بنانا اور ہوتا ہے اور صنعت کا جو بنانا ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، صنعت کے اندر جب چیز بنائی جاتی ہے تو باریک چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب کھانا پکایا جاتا ہے تو اس میں کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب کپڑے دھوئے جاتے ہیں تو ان میں کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، وہ کھانے سے بالکل مختلف ہے۔ تب تئیس کا مطلب ہے پریشان نہ ہو، فلا تب تئیس، آپ ان کے بارے میں پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، اس بات کی ٹینشن نہ لیں، جو یہ کر رہے ہیں ان کو کریں۔ دیکھیے، کپڑا بنانا، کھانا بنانا، ٹھیک ہے، دونوں کے انٹینشنز میں فرق ہوتا ہے، دونوں کے معاملات میں فرق ہوتا ہے، دونوں کی بہت ساری چیزوں میں فرق ہوتا ہے،
ایسی گھر تعمیر کرنا، اس میں کون سی باریکی رکھی جاتی ہے وہ الگ ہے. تو صنعت، ہر قسم کی صنعت ایک الگ ہوتی ہے، مگر اس میں اٹینشن ہوتی ہے. تو وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، بنائیے آپ کشتی، بِأَعْيُنِنَا، بِأَعْيُنِنَا ہماری نگرانی میں بنائیے. وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے زیر نگرانی اور ہمارے حکم سے بنائیے. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور وَلَا تُخَاطِبْنِی، اور گفتگو نہ کر مجھ سے، وَلَا تُخَاطِبْنِی، اور مجھ سے بات نہ کیجئے، فِی الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالموں کے بارے میں. یعنی آپ جو ظالم جو بھی بات کریں، آپ کو ان کی ہدایت کی دعا نہیں کرنی، کیونکہ ان کی ہدایت کا وقت ختم ہو چکا ہے، ان کے معاملات سدھارنے کا وقت ختم ہو چکا، ان کے معاملات سیٹ کرنے کا وقت ختم ہو چکا. انہم مغرقون، یہ لوگ سب غرق کیے جائیں گے. اللہ اکبر. دیکھیے کچھ باتیں تفصیلی اعتبار سے میں نہیں نقل کرتا کہ اس سے لوگ بلا وجہ پریشان ہوں گے، مگر کچھ باتیں دل میں آتا ہے کہ ان کو ذکر کیا جائے، تاکہ کچھ تفصیلی نکات کا پتہ چلے کہ کچھ لوگوں کی نظر میں وہ عجیب قسم کے نکات ہوتے ہیں، مگر ایٹ لیسٹ لوگوں کی نظر میں وہ عجیب قسم کے نکات آنے چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کہ اس نوعیت کے نکات بھی ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ آپ یہاں سے جب پڑھیں گے، قومیروح نے جب عذابوں کی مانگ جلدی مچائی تو اللہ تعالیٰ، تو آپ نے اللہ سے دعا مانگی. اب اس آیت میں ہمیں ایک چھوٹی سی بات سمجھیے، اگر تفسیر میں قرآن کی دیگر آیات کو بھی مد نظر رکھ کے اس بات کو کیا گئی. ابن کثیر کے حوالے سے میں نے من معان اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے. قوم نوح نے جب عذابوں کی مانگ میں جلدی مچائی تو اللہ تعالیٰ، آپ نے اللہ سے دعا کی، الہی زمین پر کسی کافر کو رہتا بستا نہ چھوڑے. سورہ نوح کے اندر یہ بد دعا موجود ہے کہ پروردگار میں عاجز آ گیا ہوں، میری مدد کر. اسی وقت وہی آئی، جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی ایمان نہ لائے گا، سو ان پر افسوس نہ کر اور نہ ان کا کوئی ایسا خاص خیال کر، اور ہمارے دیکھتے ہی ہماری تعلیم کے مطابق ایک کشتی تیار کر. آپ ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر، ہم نے ان کا ڈبو دینا مقرر کر چکے ہیں. یہ ساری وہ تفسیر ہے جو کہ آیت قرآنی میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد کیا ہوا؟ بعض سلف کہتے ہیں کہ حکم ہوا کہ لکڑیاں کاٹ کر سکا کر تختے بناؤ. اس میں 100 سال گزر گئے تختے بنانے میں، لکڑی سکانے میں. جب مکمل تیاری میں 100 سال اور نکل گئے تو ایک قول ہے کہ 40 سال لگے، بعض حضرات نے کہا نہیں 40 سال لگے. امام محمد بن اسحاق تورات سے نقل کرتے ہیں کہ 7 کی لکڑی کی یہ کشتی تیار ہوئی. اس کا طول 80 ہاتھ تھا اور عرض 50 ہاتھ تھا. ٹھیک اس طرح تھی. اندر باہر سے روغن کیا گیا تھا. پانی کاٹنے کے پرزے بھی تھے، آگے جو ہے وہ شیپ بنا ہوا ہوتا ہے جس سے پانی کٹتا ہے. قتادہ کا قول ہے کہ لمبائی 300 ہاتھ تھی. ابن عباس کا فرمان ہے کہ طول یعنی لمبائی 1200 ہاتھ تھی اور چوڑائی 600 ہاتھ تھی. یعنی اتنی بڑی ایک ہیوج کشتی تھی. کہا گیا کہ طول 2000 ہاتھ اور چوڑائی 100 ہاتھ تھی. مختلف اقوال ہیں. یہ آپ کو اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے رہے کہ تفسیری نکات کس نوعیت کے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تھوڑا سا دلچسپ مقام ہے تو اس وجہ سے اس میں اقوال کافی سارے. اس کی اندرونی اونچائی 30 ہاتھ کی تھی اور اس میں 3 درجے تھے، ہر درجہ 10 ہاتھ اونچا تھا. ہاتھ کا مطلب ہوتا ہے آپ کے
جو بڑی انگلی ہے اس کے سرے سے لے کے آپ کی بغل تک کی جو مقدار ہے اس کو ایک ہاتھ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سمجھ لیں کہ 3 فٹ کا ایک ہاتھ ہے تو 90 فٹ اونچی وہ کشتی تھی. سب سے نیچے کے حصے میں چوپائے اور جنگلی جانور تھے. درمیان کے حصے میں انسان تھے اور اوپر کے حصے میں پرندے تھے. ان میں چھوٹا دروازہ تھا اور اوپر سے بند تھا. ٹھیک ہے جی. ابن جریر نے ایک غریب اثر حضرت عبداللہ بن عباس سے ذکر کیا. ابن جریر طبری ہے اور تفسیر طبری مشہور و معروف ہے. ایک اثر ہے، یعنی اثر کا مطلب ہے حضرت عباس کا قول ہے. اس میں تھوڑی سی 2-3 باتیں بڑی عجیب سی آئیں گی جو آپ دیکھیں گے اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ تفسیر نقات میں کس کس نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ ہمارے سامنے ہو، ہمیں پتہ تو ہو. حواریوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم سے درخواست کی کہ اگر آپ بحکم الہی کسی ایسے مردے کو زندہ کرتے ہیں جس نے کشتی نوح دیکھی ہو تو ہمیں اس سے معلومات ہوتی. آپ انہیں لے کے ایک ٹیلے پر پہنچ گئے، وہاں کی مٹی اٹھائی اور فرمایا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول کو علم ہے. آپ نے فرمایا یہ پنڈلی ہے حام بن نوح کی. پھر آپ نے ایک لکڑی اس ٹیلے پر مار کے فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھ جا. اسی وقت ایک بوڑھا آدمی اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. آپ نے اس سے پوچھا کہ تو بڑھاپے میں مرا تھا؟ اس نے کہا نہیں، مرا تو میں جوانی میں تھا لیکن دل میں دہشت بیٹھ گئی ہے کہ قیامت قائم ہوگی. اس دہشت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. ہائے ہائے. آپ نے فرمایا اچھا نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں معلومات بیان کرو. اس نے کہا کہ وہ 1200 ہاتھ لمبی اور 600 ہاتھ چوڑی تھی اور 3 درجوں کی تھی، یعنی 3 منزلوں کی تھی. ایک میں جانور اور چوپائے تھے، دوسرے میں انسان اور تیسرے میں پرند. جب جانوروں کا گوبر پھیل گیا تو اللہ نے حضرت نوح کی طرف وحی بھیجی کہ ہاتھی کی دم ہلاؤ. آپ کے ہلاتے اس سے خنزیر نر مادہ نکل آئے اور وہ میل یعنی وہ گندگی کھانے لگے. یعنی خنزیر جو ہے وہ گوبر کھاتا ہے، اس کی اصل خوراک گوبر ہے. ہمارے گھر کی بلی جو ہے نا وہ تو کیٹ میل کھاتی ہے. تو آپ کے گھر کی بلی کیٹ میل کھاتی ہوگی، لیکن در حقیقت ساری بلیاں کیٹ میل نہیں کھاتی ہیں. وہ آپ نے اس کو سدھارا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ کیٹ میل کھاتی ہے، ورنہ اصلاً تو وہ کیٹ میل نہیں کھاتی ہے. تو ایسے ہی آج کا خنزیر کوئی کہتا ہے جی ہم نے فارم میں پالا ہوا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، لہذا وہ حرام نہیں ہونا چاہیے. نہیں، اصلاً تو وہ کیٹ وہ نہیں، اصلاً تو یہ گوبر کھاتے ہیں نا خنزیر. اس کا میدا ہی ایسا بنا ہوا ہے. بہت سے انسان ہیں وہ ویجیٹیرین ہوتے ہیں اور وہ صرف ویجیٹیرین کھانا کھاتے ہیں. تو اب کیا مطلب ہے اس بات کا کہ سارے انسان ویجیٹیرین کھاتے ہیں؟ سارے انسان ویجیٹیرین ہیں؟ اچھا جی. یا الہی یا الہی. چوہوں نے جب اس تخت اترنے شروع کیے تو حکم ہوا شیر کی پیشانی پر انگلی لگاؤ. اس سے بلی کا ایک جوڑا نکلا اور چوہوں کی طرف لپکا اور چوہوں کو کنٹرول کیا. یہ دو دو باتیں تھی جو آپ کے لیے تھوڑی ڈفرنٹ ہوں گی، لیکن میں نے کا ذکر کیا. حضرت عیسیٰ نے سوال کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو شہروں کے غرقاب ہونے کا علم کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے قوے کو خبر لینے بھیجا لیکن وہ ایک لاش پر بیٹھ گیا اور دیر تک واپس نہ آیا. آپ نے اس کے لیے ہمیشہ ڈرتے رہنے کی بد دعا کی. لہذا کوہ جو ہے وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، اس کے مزاج میں ڈر ہے، اس لیے وہ گھروں سے مانوس نہیں ہوتا. پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا تو اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا لے کر آیا اور پنجوں میں خشک مٹی لایا. اس سے معلوم ہوا کہ شہر ڈوب چکے ہیں. آپ نے اس کی گردن میں خسرہ کا توق ڈالا اور پھر اس کے لیے امن و انس کی دعا کی. پس وہ گھروں میں رہتا سہتا ہے، لوگوں کے قریب رہتا ہے. 1 منٹ رکیے گا، 1 منٹ.
حواریوں نے کہا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ تھے، اے اللہ کے رسول، آپ انہیں ہمارے ہاں لے چلیے، ہم میں بیٹھ کر وہ ہمیں اور بھی باتیں سنائیں، یعنی اس زمانے کے جو معاملات تھے وہ سنائیں۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارے ساتھ کیسے آ سکتا ہے جبکہ اس کی روزی نہیں ہے؟ پھر فرمایا اللہ کے حکم سے جیسا تھا ویسا ہی ہو جا، اسی وقت مٹی ہو گیا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کا ایک واقعہ نقل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے لگے تو کافروں کو یہ مذاق ہاتھ لگ گیا۔ وہ چلتے پھرتے انہیں چھیڑتے، باتیں بناتے، تانا دیتے، کیونکہ انہیں جھوٹا جانتے تھے اور عذاب کے وعدے پر انہیں یقین نہ تھا۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کہ اچھا، دل خوش کر لو، وقت آ رہا ہے، اس وقت بدلہ پورا ہوگا۔ ابھی جان لوگے کہ اللہ کہ کون اللہ کے عذاب سے دنیا میں رسوا ہوتا ہے اور کس پر اخروی عذاب آج چمٹتا ہے جو کبھی نہ ٹالے سے نہ ٹلے گا۔ تو یہ ساری باتیں اس کے متعلق ہیں۔ آواز نہیں آ رہی؟ ابھی کوئی کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی، آواز تو صحیح جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت مبارکہ دیکھیں۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کس طریقے سے عذاب آیا اور عذاب کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کا ذکر ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بنانے لگے، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، وہ کشتی بنانے لگے، وَكُلَّمَا، اور جب بھی، مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب بھی قوم کے کوئی سردار ان کے پاس سے گزرتے تو سخروا من، تو ان کا مذاق اڑاتے کہ ہاں ہاں، کل تک پیغمبر تھے، آج جناب بڑے ہی بن گئے، کل تک تو نبی تھے اور آج سے آپ نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ پھر کہتے ہیں ہاں بھئی یہ آپ کی کشتی سڑک پہ چلے گی، آپ کی یہ کشتی کہاں چلے گی؟ تو قال ان تسخروا منا، تو سمجھنے لگے ان تسخروا منا، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو فإنا نسخر منکم، تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون، جیسے کہ تم آج ہمارا مذاق اڑاتے ہو۔ فسوف تعلمون، اور ان قریب جان لو گے، فسوف تعلمون، ان قریب جان لو گے، میں یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ کون لے کے آتا ہے، کہ کس میں یأتیہ، کہ کس پر آتا ہے، عذاب، ایسا عذاب، یخزیہ جو ان کو رسوا کرے، ویحل علیہ عذاب مقیم، یحل علیہ، اور نازل ہوگا علیہ اس کے اوپر، عذاب مقیم، دائمی عذاب، عذاب مقیم، دائمی عذاب۔ تھوڑی سی تفصیل میں نے سائڈ میں لکھی، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، میں انشاءاللہ وہ تفصیل بھی، اس کی پکچر آپ کو بھیج دوں گا، ایسے چھوٹا ہو۔ جی، جب کشتی بنا رہے تھے تو پانی کے کوئی آثار نہیں تھے، بلکہ خشکی تھی، اور بالکل خشکی تھی، اور پانی آنے کا کوئی سوال بھی نہیں تھا۔ جیسے میں نے اس میں آپ سے عرض کیا، پچھلے سبق میں ہم نے لوکیشن ایلوکیٹ کی تھی، لوکیشن دیکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں باتیں میں بارے میں تو کفار جانتے تھے کہ وہ سچے ہیں، جبکہ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم جھوٹ سمجھتی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں نہیں، وہ جھوٹ ہی سمجھنا ظاہر کرتے تھے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کو جھوٹا سمجھنا ظاہر کرتے تھے، سچ وہ بھی جانتے تھے کہ وہ لوگ کفر پر ہیں۔ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ آ گیا ہمارا حکم، وفار التنور، اور پھوٹ پڑا تنور، تنور میں روٹی لگائی جا رہی تھی، اور روٹی لگانے کے دوران اس میں سے پانی پھوٹنا شروع ہوا، اور وہ عجیب و غریب طریقے سے چیزیں سمجھ میں آئی۔ یہ تنور ہوتا ہے، میں نے تصویر اس لیے لگا دی اس کی کہ نمبر ایک تو کتاب میں موجود تھی تو اس لیے میں نے اٹھا کے لگا دی،
دوسرا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تنور نہیں جانتے، باہر ملک میں ہوتے ہیں، بہت سے لوگ شہروں میں رہتے ہیں زندگی بھر، انہوں نے تنور نہیں دیکھا ہوتا. ہم تو گاؤں کے لوگ ہیں، ہم نے تنور دیکھا ہوا ہے. تنور المکان الذی یخبز فیہ، جس میں روٹی لگائی جاتی ہے. تو یہ ایک ایسا ہوتا ہے تنور جو ہے اس طرح ہوتا ہے، ایک گڑا سا ہوتا ہے جو آج کے زمانے میں زمین کے اوپر لگایا جاتا ہے، اور اس کے گرد تعمیر کر دی جاتی ہے، تعمیر کر دی جاتی ہے. پھر اس میں لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں، وہ تندور گرم ہو جاتا ہے، اس کی سائڈیں گرم ہو جاتی ہیں، پھر اس سائڈوں پہ روٹی لگاتے ہیں. نیچے کوئلے ہوتے ہیں، اس کی ہیٹ سے روٹی بنتی ہے. تنوری چرخا وغیرہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. تو یہ ہوتا ہے. پہلے زمانے میں تنور زمین کے اندر کھود کے بنایا جاتا تھا، زمین کا سرفیس اس میں کھود کے پھر اس میں لکڑیاں جلاتے تھے. تو اس میں تھوڑی سی مشکل یہ ہوتی تھی کہ اس کا جو بلیک دھواں ہے وہ اوپر سے آتا تھا، تو اس کے لیے یہاں سے ایک سوراخ لے کے ادھر سے کھولتے تھے. تو وفارت تنور، اس سوراخ سے پانی نکلا، اٹھنا شروع ہوا یا اسی تنور سے نکلنا شروع ہوا. تو یہ دو قسم کی باتیں ہیں، یہ آپ کے ذہن میں مد نظر ہے. اللہ اکبر. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. اس کے حوالے سے تفصیل ہے آیت نمبر نہیں، میں اس کو بتا دیتا ہوں پھر ہم آگے پڑھیں گے. قل نحمل فيها، آپ سوار کیجئے اس کشتی کے اندر، من كل زوجين، من كل، ہر ایک میں سے، زوجین، دو دو جوڑے، دو دو جوڑے، یعنی اگر ایک جوڑا ہلاک بھی ہو جاتا ہے تو دوسرا جوڑا رہے تاکہ آگے اس کی نسل چل سکے. جس سے کووں کے دو جوڑے، شیر کے دو جوڑے، ہاتھی کے دو جوڑے، تو اس طرح کی بہت سی چیز ہے. تو قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، دو دو جوڑے، واہلک، اس کو سوار کیجئے تمام جانوروں کے دو جوڑے تاکہ ان کی نسل آگے برقرار رہے. تو دیکھیے دنیا دار الاسباب ہے، اللہ رب العزت نے ہر موقع پر اسباب کا دھیان رکھا. وہ اہلکا، اور ہلاک کر دیے ہم نے، اللہ من سبق علیہ القول، اللہ من سبق، سوائے ان لوگوں کے سب کو ہلاک کر دیا، من سبق علیہ القول، جن کے اوپر اللہ کا قول ثابت ہو چکا تھا. یعنی ہر قسم کے جانور سے جوڑے دو عدد. اچھا، بعض حضرات نے کہا ہے من کل زوجین اثنین کا مطلب دو جوڑے نہیں بلکہ ایک جوڑا، وہ مرد اور عورت. ٹھیک ہے، بعض نے کہا نہیں دو جوڑے. چلے جی، وہ اہلک الا من سبق علیہ القول، اور من زوجین و اہل، استغفر اللہ، استغفر اللہ. دیکھیں اتنی بڑی غلطی کر رہا تھا، وہ اہلک، میں ہلاک تو اس میں کر رہا تھا، حالانکہ وہ اہلک کا مطلب ہے اپنے گھر والوں کو. ٹھیک ہے. قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، جوڑوں میں سے ہر ایک کو دو دو، و اہلک، اور اپنے گھر والوں کو. اللہ، مگر جن پر، مگر من سبق علیہ القول، جن پر اللہ کا حکم ثابت ہو چکا، من سبق، گزر چکا، علیہ القول، ان کے خلاف اللہ کا قول. ٹھیک ہے. آپ اپنے گھر میں سے ان کو شامل نہیں کر سکتے جن کے خلاف اللہ کا حکم آ چکا. ومن آمن، اور ان لوگوں کو سوار کیجئے جو ایمان لے کر آئے. ترجمہ تھوڑا سا ٹرکی ہے، اس کو ذرا سمجھیے. قل نحمل، آپ سوار، ہم نے کہا کہ احمل، سوار کیجئے، فیہا، اس کشتی کے اندر، ان کل، تمام مخلوقات میں سے، زوجین اثنین، جوڑے کو، واہلک، اپنے گھر والوں کو، ومن آمن، اور ایمان والوں کو. ٹھیک ہے. لیکن اپنے گھر میں سے ان کو سوار نہیں کرنا من سبق علیہ القول، جن کے اوپر اللہ کا قول ثابت ہو چکا.
اللہ من سبق علیہ القول، جن کے اوپر، جن کے خلاف اللہ کا حکم ثابت ہو چکا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پیغمبر کا بیٹا کنان بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، من سبق علیہ القول، لہذا اللہ کے ہاں صرف ایمان والا خاص ہے، ایمان والا نہیں ہے تو پیغمبر کی اولاد ہی کیوں نہیں ہے، وہ قائب و خاص ہے۔ آج بس سردار بننے کے لیے آپ کو سید ہونا چاہیے، آپ بھلے سے سید ہو یا نہیں ہو، بس آپ سید ثابت ہو جاؤ، بس چلو جی کام ختم جی۔ وما آمن معه، اور آپ کے ساتھ ایمان نہیں لائے مگر الا قلیل، مگر تھوڑے سے لوگ آپ کے ساتھ ایمان لے کر آئے۔ اللہ، کوئی آپ لوگوں کے سوال ہو تو؟ دنیا کے اور کونوں میں بھی لوگ تھے جن کے ہلاک کرنا تھا حضرت نوح علیہ السلام، اس کے حوالے سے میں بات کروں گا انشاءاللہ اگلے سبق میں، امید ہے انشاءاللہ کل وہ ہمارا سبق آئے گا، اس سبق کے اندر ہم بات کریں گے۔ بہت تفصیل فرمائی ہے حضرت مولانا حفظ الرحمان سہروی صاحب نے اس کے حوالے سے، کچھ نقشے ہیں اور ان نقشوں کے حوالے سے انشاءاللہ میں آگے ذکر کروں گا۔ آج کا سبق یہیں تک ہے، کسی کا کوئی سوال ہو سوال کر سکتے ہیں، میں چند منٹ تک ہوں، آپ لوگوں کے سوال آئے تو جواب دوں گا، نہیں تو پھر ہماری کلاس یہیں تک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔